بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں اس میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں یہاں ہمایوں دلاور سے، کیونکہ یہ حق ہوتا ہے ایک جو ہر شخص کا کہ اگر ہمیں ایک اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائی کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں۔ کہ جب مجھے غیر آئینی اور قانونی طور پہ اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب میں بات کر رہا ہوں 12 مئی کو، یہ تقریباً اب سمجھ لیں کہ 3 مہینے گزرنے لگے، تب سے اپلائی کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے۔ اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں، یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے، کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے یہ بیچا، یہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو میں نے وہ سارے 35 کے 35 سوالوں کا جواب دیا، اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا۔ تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری 2 گواہ پیش کیے، اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی، تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک 40 سال سے میرے اکاؤنٹنٹ وہی فرم ہے، میرے پاس جو پیسے آتے ہیں، جو میرے خرچے ہوتے ہیں وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں، وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں، وہی ویلتھ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں، تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے، تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے، اور وہ جو خاص طور پہ ایک جگہ پہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں، لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا، اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا۔ تو یہ اکاؤنٹنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسی بھی بھری، کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ 1 گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گا تو چلو۔ اب اکاؤنٹنٹ 1 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا، اس کو وٹنس ختم کر دیا۔ اب ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے اکیوز کرے، مجھے موقع تو دیں کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں۔ نہیں موقع دیا گیا، اور بڑی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ چھٹیوں میں کبھی ٹرائل نہیں ہوتا، یہ آج کل عدالتوں کی چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو رہا ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے، موقع بھی نہیں دے رہا ہے۔ 1 دن کیا ہو جائے گا کہ 1 دن ڈیلے ہو گیا، 2 دن ڈیلے ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وٹنسز آئے، ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے، لیکن چھٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے۔ حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہوں کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کھینچتے بھی جاتے ہیں، وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ آ جائے، یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں، وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا، بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے، آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے، اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا۔ یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا، 3 ممبر بینچ بیٹھا، 2 ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبلٹی کیس، چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے، وہ بھی لٹکائے ہوا ہے وہاں۔ اور ہمیں اعظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے، انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر۔ تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں، نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں، فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ اگر FIA یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دیا فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک میں پوسٹ تھی وہ کون سی تھی۔ لیکن وہ FIA کے پاس گئے اور FIA نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، وہ FIA نے کلین چٹ دے دی، میچ فکس ہوا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا FIA کو، تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور فیس بک کو کہیں کہ ہمیں 90 دن کا دے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیئر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی، جو میرا رائٹ ہے. اور یہ جو 2 بلز انہوں نے انٹروڈیوس کیے، سیکریسی ایکٹ اور پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ، یعنی یہ جو 2 بل ہیں یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں. یہ تو اسٹالن کی USSR کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے یا نازی جرمنی میں بنتے تھے، لیکن یہ کسی آزاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی، کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے. گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں، کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پھر سیکریسی ہے، ایک اور ایکٹ لے آئے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہے اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی اسٹیٹ سے غداری کر دیں گے، سیڈیشن ہے وہ. تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھے. یہ تو بالکل ایک وہ معاشرہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی. تو اگر الیکشن نہیں کروانے تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا، تو انہیں حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور مجھے جو خوف آ رہا ہے، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختونخوا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی کوئی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں، جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صوبہ آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ تو لوگوں کو پہلے نوجوان وہاں سارے قبائلی علاقے کا جو جس طرح کی تباہی مچی تھی، جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے قبائلی علاقے میں، ڈرون اٹیک سے، ملٹری آپریشنز، اوپر سے طالبان ایک طرف، وہ دوسری طرف فوج، تو وہ جو لوگوں سے ہوا، جس طرح کی تباہی مچی وہاں، تو وہ تو اسی سے ابھی نکل رہے ہیں. تو اگر یہ اسی طرف چلا گیا پھر سے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر کس طرح کا غصہ اٹھ رہا ہے. کیا اندازہ ہے کہ جب وہ پولیس لائنز کے اندر جب 100 پولیس والے شہید ہوئے تھے، پتہ ہے نیچے سے کیا آوازیں آ رہی تھیں. اور اب جو بجوڑ میں ہوا، اس کے اوپر سارے پختونخوا کے اندر کس طرح کا غصہ گیا. کیا کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر غصہ ہے یہ تب نکلتا ہے جب الیکشنز کرواتے ہیں. الیکشنز میں لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے، اور پھر ایک جب منتخب گورنمنٹ آتی ہے لوگ امید لگا لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سارا ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، سٹیبلٹی آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے ملک. تو یہ جو دوسری طرف ابھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو لوگ اس ملک میں جن کا جینا مرنا ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. جو 12 لاکھ یہاں سے پروفیشنلز چھوڑ کے گئے ہیں اور جا رہے ہیں، آج ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کی امید چلی جائے. تو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. اور اگر انہی لوگوں نے بیٹھے رہنا یا اسی طرح پاکستان میں الیکشنز کے بغیر ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ چلانی ہے اور لوگوں کو کنٹرول کر کے چلانا ہے. میں یہ اپنے تجربے سے ایک تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں ایک زیرو سے ایک پارٹی آج سب سے بڑی ماشاءاللہ پاکستان کی پارٹی ہے، جو میرا تجربہ ہے عوام کا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو کنٹرول کر لیں گے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، عوام کی سوچ نہیں سمجھتے، نہ وہ تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ پولیٹکس سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرناک اندھیرے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.